اچھا جی، کہانی کا آپ نے ذکر کیا تھا، لیکن کہانی سے پہلے آپ نے وہ ذکر کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے نا کہ جی کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی، کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی. تو آپ فرماتے تھے کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ سن کے جانا. اللہ اکبر، اوئے ہوئے، جانے سے پہلے سن کے جانا. سن کے جانا. آپ بھی ذکر کرتے ہیں رب تعالیٰ کا، تسبیح بیان کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں. کبھی تو ایسا ہو کہ آپ کا درود، اللہ کا درود کہیں کسی مقام پر کٹھے ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے تو ایک ہی طرف جا رہا ہے نا سارا. سبحان اللہ. تو کبھی کبھی مل بھی جائے تو سنک نہیں ہو جائے. تو یہ مہربانی کی بات ہوتی ہے، خاص مہربانی کی بات ہوتی ہے کہ، اور یہ اخلاص کے ساتھ، جی اسی کے ساتھ ساری. مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں بڑی پیچھے رہ جاتی ہیں. اگر اخلاص کی ایسی دولت ہے کہ اگر آپ اس سے مالا مال ہوں تو پھر وہ جس سے ہم پریزنٹیشن پہ بہت زور دیتے ہیں وہ شاید پیچھے رہ جاتی ہے. جی ہاں، پریزنٹیشن تو کل ہی ابھی پرسوں جب ہم بات کر رہے تھے حضرت بلال حبشی کی کہ الفاظ کی ادائیگی ہے، تو حضرت داتا گنج بخش نے بھی ایک اپنا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم گئے تو وہ جو وہاں بزرگ تھے انہوں نے بھی سورہ فاتح میں کچھ تھوڑا سا ایسے، ان کا بھی لہجے کی تھوڑی غلطی تھی. تو کہتے ہیں ہم نے نماز علیحدہ پڑھ لی. تو کہتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے تو رستے میں نا ہمیں وہ جنگل سے گزرے تو شیر مل گیا. تو ہم گھبرائے. تو اتنے میں وہی بابا جس نے غلطی کی تھی وہ لاٹھی ٹھیکتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہٹ جاؤ اللہ کے کتے، ہمارے مہمان انہیں جانے دو. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ کو اتنی طاقت. انہوں نے کہا آپ لہجے پہ غور کریں. سبحان اللہ، آپ لہجے پہ غور کریں. اللہ 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 اللہ. اوہ، تو یہ اخلاص والے جو لوگ ہیں نا یہ تو رب تعالیٰ کے ہاں ڈائریکٹ مقبول ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی، کہانیاں آپ جو بتا رہے تھے اس سے پھر اب ایک تو سوال بھی آ گیا، لیکن وہ تو بتا دیجیے. ہاں جی، وہ ایک دفعہ نا ایک چیتا اور کچھوا ٹھیک کٹھے جا رہے تھے. تو کچھوے نے کہا کہ تم بہت تیز بھاگتے ہو. اس نے کہا جی میں بہت تیز بھاگتا ہوں. انہوں نے کہا یہ پہاڑ کی چوٹی جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ تم کتنی دیر میں سر کر کے آ سکتے ہو؟ اس نے کہا لے میں ابھی گیا اور ابھی آیا. اور اس نے دوڑ لگا دی اور گیا اور واپس آ گیا. کیا وہ اگر آپ سلومو میں دیکھیں جو چیتے کا بھاگنا وہ بھی اللہ کی شان ہے جی. وہ جب واپس آیا تو کچھوے نے کہا کہ بہت اچھی بڑی سپیڈ ہے. اس نے کہا کچھوے تمہاری سپیڈ بہت سلو ہے. اس نے کہا اچھا سپیڈ تو تم نے بڑی لگا لی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں گئے اور واپس آئے ہو رستے میں کتنے رنگ کے پھول تھے؟ رستے میں تم نے اور کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو بھاگتا ہوا گیا ہوں، بھاگتا ہوا آیا ہوں. آؤ دیکھا بھاگتا گیا. تو اس نے کہا زندگی میں صرف بھاگنا ہی نہیں ہے، سپیڈ ہی نہیں پکڑنی، بعض اوقات ٹھہر کے چیزوں کو پریز کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کو سمجھنا، گل بات کرنا. دیکھیں وہی نا کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، کہیں کسی سے کوئی کنیکٹ ہونا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو پھول ہوتے ہیں، یہ پودے ہوتے ہیں، ان سے بات کیا کرو. یہ بھی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں لگا ہوا تھا آم کا ایک درخت جی، تو اس پہ پھل نہیں لگتا تھا. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے کہو کہ اگر تم نے اگلے سال پھل نہ دیا تو ہم تمہیں کاٹ دیں گے. یہ درخت سے بات ہو رہی ہے؟ اچھا کہ کہو جا کے کہو. اسے کہو. اور میں گیا، میں نے جا کے آم کے پودے کو کہہ دیا. ٹھیک حکم تھا جیسے تھا. اگلے سال اس پہ بور آ گیا. اچھا جی. اور وہ اس کے اوپر پھل بھی آ گیا، سمروار ہو گیا. تو آپ نے کہا دیکھو یہ سنتے ہیں. تو وہ مجھے اس وقت سے میرا یہ بلیف ہے کہ پھولوں سے بات کرنا. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کاشف بھائی کہ وہ کہتا ہو کہ میرے نہ کبھی کسی نے گل ہی نہیں کی تھی؟ ہو سکتا ہے اور اس کے بیٹھا ہو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے اگلی اب کوئی ریسرچر جو سائنٹسٹ نے کی وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک پودے کے پاس بہت سخت باتیں اور مغلظات بکیں تو وہ گرو نہیں کرتا، مرجھا جاتا ہے. اور آپ اس کو پریز کریں اور آپ بات کریں تو اس کی وہ اور ہے کیفیت. پانی تک میں بھی یہ تاثیر ہے جی، بالکل تاثیر ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم انسان کو نہیں بخش رہے تو پودوں کے ساتھ بیچاروں کے یہ بات ہے نا جی، اس پہ بھی کیا گزرتی ہے جی. بالکل. یہ لہجے اور یہ ٹھہرنا اور دھیما ہونا یہ بڑا ضروری ہے لائف کے اندر. ہم لوگوں نے ہر چیز میں دوڑ لگائی ہوئی، ہر چیز میں. پیسہ کمانے میں دوڑ، شہرت لینے میں دوڑ،
یہ حاصل کر لو، وہ حاصل کر لو، اور ان سب چیزوں میں کہیں ہم وہ جو درمیان میں ہمارا کور ہے ہم اس کو بھول گئے ہوئے. وہ کور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس فطرت کے ساتھ بھی تو کہیں کنیکٹ ہونا ہے. وہ جو فاطر السماوات ہے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور کہا غور کرو. تو غور کو کیسے کریں؟ غور کون کر رہا ہے؟ صحیح کہ اس فطرت کے ساتھ آپ بھی ایک فطرت ہی تو ہیں رب کی. تو کبھی اپنے آپ کو اس فطرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اس کا میرے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہے کہ نہیں ہے. واہ واہ. میں ابھی یاد مجھے آپ کی بات سے آیا کہ جب بچپن میں ہم یس القرآن سے جب پڑھ رہے تھے تو وہ جب پچھلا سبق سنانا پھپھو جی کو تو وہ کبھی ایک جملہ وہ ان کی طرف سے ہوتا تھا کہ وہ یاد ہے تو اسکپ کے بھی اگلا اب مزید ایک ہو جائے نا تو وہ کہتے تھے اگلا دوڑ سے پیچھے چوڑ. اس کو پکا لو پہلے, اس کو ذرا سا اور, لیکن جلدی تو ہوتی ہے کہ اور ہو جائے, جلدی ہو جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس دوڑ کا آپ نے ذکر کیا اور جس چیتے کی آپ نے وہ بات کی اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں اس سپیڈ کی وجہ سے. بہت کچھ کمپرومائز ہو رہا ہے. ویسے سب کہا کرتے تھے یہ جو ترقی کا سفر ہے اصل میں یہ محرومیوں کا سفر ہے. ترقی کا سفر محرومیوں کا سفر ہے. جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں اور جس میں ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں اس میں ہم اپنے ریلیشنز توڑتے چلے جا رہے ہیں. ریلیشنز مالک سے, ریلیشن فطرت سے, کائنات سے, انسان سے. ہمارے جو رب تعالیٰ نے ہمیں جن ریلیشنز میں پیدا فرمایا ہے ان ریلیشنز کو ہم لوگ توڑتے چلے جا رہے ہیں. اور جب ہم کامیابی, اور دل بھی توڑتے چلے جا رہے ہیں, توڑتے چلے, کیونکہ ہمارا مدعا اور ہے, ہمارا ٹارگٹ اور ہے. اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے اور میں ہوں اور تنہائی ہے, اللہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. سب ریلیشنز آپ کے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں. تو ہم نے جب غور کرنا ہے تو پتہ چلے کہ یہ مالک نے ہمیں کیا صرف یہی کچھ ہی کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں ہر بندے کو ایک فطرت پہ پیدا فرمایا, ہر بندے کو ایک خاص ماحول, خاص رشتہ داروں میں, اس کے ماں باپ, اس کے اندر سلیکشن سراؤنڈنگ سب کی وہ کی بھی ہے. ان کو ہی چھوڑ رہے ہیں ہم. تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ یہ بھی آپ نے کمال. مجھے ماں جی کہا کرتی محترمہ بانو کچھ کہہ لیں گی کاکا اے جڑا ترقی دا رستہ ہے نا یہ فلاح نہیں ہے گی. تو میں ایسے چکانا میں کہا ترقی کے راستے میں فلاح نہیں. اب کیا تو آگے ہی ساتھ کہنے لگی پر فلاح دے رستے چ ماڑی موٹی ترقی ہے گی. واہ واہ واہ. اب آپ سوچیں کہ جب حیا علی الفلاح ہوتا ہے اور کہا کہ یہ تماشے اور سارا, لیکن بظاہر تو لگتا ہے کہ ہو گیا سودا میرا نکل گیا, یہ سارا یہ سب چیزیں مال اور تجارت. اور مجھے ہمارے بڑے بھائی جان وہ ملک فاروق احمد اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے, تو وہ قرآن کریم کے طالب علم تھے. تو اتوار اور جمعے کی چھٹی کا وہ ایک سلسلہ ہوا کہ کب ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ استدلال تو قرآن کریم میں جمعے کی چھٹی تو نہیں بنتی. میں نے انہوں نے کہا قرآن کریم میں نے کہا بتائے. انہوں نے کہا سورہ جمعہ کہ پھر پہلے ترک کرو, اس کا مطلب شروع تھا روکا اور پھر پروسیڈ کیا. تو انہوں نے کہا چھٹی نہیں بنتی اس میں. میں نے کہا یہ بہت ہی ایک بہت مضبوط استدلال ہے اس کے. سب کہا کرتے تھے کہ شہرت کے لیے کوئی کام نہ کرو, کوئی کام کرو جس میں اللہ شہرت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ دے سو دے, نہ دے سو نہ دے. لو جی اب یہ دیکھیں. اچھا جی یہ میں جب تحریر پڑھا تھا دل دریا سمندر سے تو وہ ذکر آیا کہ غم رزق ہے. تو فوراً شلین جو ہمارے کیپٹن اور پروڈیوسر ہے انہوں نے کہا اس سے تو پوچھیں گے غم کیسے رزق ہے, ذرا وضاحت فرمائیے. ایک آپ کا شعر سناتا ہوں کہ جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے, جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے, اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. اوئے ہوئے اب اس کی تو شرح بھی آپ بیان فرمائیں. اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تیرا غم رہے سلامت, میرے دل کو کیا کمی ہے. جس کو ایک غم ہو نا اس کو باقی غم نہیں ہوتے ہیں. اللہ 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 اللہ. وہ غم عشق گر نہ ہوتا, غم روزگار ہوتا تو غم عشق ہی ٹھیک ہے, ورنہ روزگار کے تو بڑے غم ہیں. اور کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. جی یہ نہ تھی ہماری. دیکھیں آج اگر آپ اس رات میں اس شعر کو پڑھیں تو کیا کیفیت بنے گی. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے
شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اور یہ اسد اللہ خان غالب ہے تو کیسے دیے جو ہے وہ روشن کر دیتے.